شہید ہونے والوں کی قربانیوں کو سلام۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام 1965 کی جنگ کے شہداء کے لیے تقریب۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے صدر علی وقار، آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں شمع توحید کے پروانوں نے، اس سونی دھرتی کے متوالوں نے کسی عرض پاک کی خاطر اپنا تن، من، دھن قربان کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ اے وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ بازو، یہ دیشا تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، یہ مٹی، یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد مجھ پر اٹھا لے، میں وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں، میں وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں وطن کو صدر علی وقار 1965 کی جنگ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس سرزمین پاک مملکت خدا داد کی طرف جو آنکھ اٹھے گی نوچ لی جائے گی، جو زبان چلے گی نکال لی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دیا جائے گا، جو سر اٹھیں گے تن سے جدا کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم تختہ و تخت میں سے چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں، اور ایک قوم کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ یہ کس قدر المیہ ہے، یہ کتنا ہولناک حادثہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی وفا کے چراغ جلاتے ہیں، اپنی آرزوؤں کے گلستان آباد کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے کل کے لیے قربان کرتے ہیں۔ کیوں صدر علی وقار، کیوں؟ کیا اسی لیے کہ ان کی آنے والی نسلیں ترقی و عروج کے سنہری زمانوں میں سانس لے سکیں، دنیا کی محرومیوں سے دور، بہت دور، راحت و آرام کے شبستانوں میں آنکھ کھولیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، اسلاف کی قربانیوں کو چنگ و رباب کی نظر کر دیا جاتا ہے، شمشیر و سناں کے مارکوں کو مجروں اور سرمست حوالوں پر نچھاور کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر کہاں ہے خالد و طارق کی للکار، کہاں ہے غوریہ و غزنوی کی اذار، کہاں ہے حیدر و ٹیپو کی تلوار؟ کیا 1947 میں عزتوں، جانوں، مالوں اور علاقوں کی قربانیوں کے جذبے اس قدر سستے تھے کہ یورپ اور امریکہ کی خواہشات پر قربان کر دیے جاتے؟ تو نہیں صدر علی وقار، نہیں۔ اسی لیے میں نا امید ابھی نہیں، میں مایوس ابھی نہیں، کیونکہ ترانم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی کا یہ قول میں نے اپنے اقبال سے سیکھا تھا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پھولوں کو صبا مل جائے گی، خوابوں کو کبا مل جائے گی، تیرے دھندلے رنگ نکھاریں گے، تیرے الجھے بال سنواریں گے، ہر بام پہ سورج چمکے گا، ہر صحن میں چاند اتاریں گے، تجھے روشنیوں سے بھر دیں گے، تجھے جگمگ جگمگ کر دیں گے، میری پاک زمین، میری پاک زمین، تو وارث پاک اجالوں کی، تو دھرتی شیر جیالوں کی، تیری خوشبو چھلکائیں گے، تیرے پیار کی جگنی گائیں گے، تیرے بھٹی راشد اور سرور تیری عزت پر مر جائیں گے، لیکن تجھے زندہ کر دیں گے، تیری مانگ گلوں سے بھر دیں گے۔ نعمت اللہ نے والدین اور اساتذہ کو عزت دینے کی تلقین کی اور کہا کہ پنجاب کالج آ کر بہت اچھا لگا، طلبہ میں پہلے سے زیادہ جذبہ دیکھ رہا ہوں۔ یو آر فیوچر آف دس کنٹری۔ ہمارے ہیروز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کارنامے کیے، ہم نے بھی جتنا ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کر رہے ہیں، بٹ یو آر ٹو ہولڈ دس کنٹری، یو ہیو ٹو رول دس کنٹری۔ تو آپ لوگوں میں وہ مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ ریٹائرڈ حامد سعید نے 1965 کی جنگ کے حوالے سے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن ہمیں اللہ نے بچا لیا۔ جنگ کے دوران گولہ زمین میں دھنس گیا لیکن پھٹا نہیں۔ گولوں کا ذخیرہ پڑا تھا، اس کے درمیان میں نے ایک گولہ گرتے دیکھا کیونکہ اس میں سے مٹی اڑی، تو میں نے کلمہ شہادت پڑھ کے آنکھیں بند کر دی کہ بس ابھی دھماکہ ہوا، ابھی دھماکہ ہوا، ابھی دھماکہ ہوا، لیکن 5 سیکنڈ گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ریٹائرڈ انور محمود کا کہنا ہے کہ وقت کو اہمیت دیں، قوم کے لیے ہر فرد نے لڑنا ہے، ہمیں قوم بننا اور علم حاصل کرنا ہے۔ جو رتبہ اور جو پوزیشن ایک ٹیچر کی ہے، ہی اور شی، وہ کسی کے نہیں ہے۔ قومیں جو
बनती हैं तालीम से बनती हैं, तरबियत से बनती हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से बनती हैं.